میاں نواز شریف نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو مبارکباد دی ہے، لیکن وہ بھول گئے 2019 کو 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر پہ قبضہ کیا، اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ ہر حالت میں انہیں یہ بات کرنی چاہیے تھی۔ وہ خود کشمیری ہیں۔ 2015 میں انہوں نے یونائیٹڈ نیشن اسمبلی میں مسئلہ کشمیر بڑے زوردار طریقے سے اٹھایا تھا۔ برہان وانی تھے، شہید حریت رہنما، ان کا ذکر کیا تھا۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں سرجری کا آغاز محسن نقوی سے ہونا چاہیے۔ نون لیگی ایم این اے بیرسٹر عقیل اڈیالہ جیل پہنچ گئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ بھی میں بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل چھت۔ ناظرین، میاں نواز شریف نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو مبارکباد دی ہے، لیکن وہ بھول گئے 2019 کو 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر پہ قبضہ کیا، اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ ہر حالت میں انہیں یہ بات کرنی چاہیے تھی۔ وہ خود کشمیری ہیں، اور 2015 میں انہوں نے یونائیٹڈ نیشن اسمبلی میں مسئلہ کشمیر بڑے زوردار طریقے سے اٹھایا تھا۔ برہان وانی تھے، شہید حریت رہنما، ان کا ذکر کیا تھا۔ دوسرا معاملہ ہے، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں سرجری کا آغاز محسن نقوی سے ہونا چاہیے۔ محسن نقوی سے کرکٹ کے تناظر میں کہہ رہے ہیں یا باقی تناظر میں آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب؟ اور دوسرا، نون لیگی ایم این اے بیرسٹر عقیل اڈیالہ جیل پہنچ گئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ بھی میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آؤں گا ناظرین، میاں نواز شریف صاحب نے، جو نون لیگ کے صدر ہیں، نریندر مودی کو 30 مرتبہ وزیر اعظم بننے پہ مبارکباد دی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب بھی 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، نریندر مودی کو بھی یہ اعزاز حاصل ہو گیا ہے۔ 2014 میں جب نریندر مودی پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے نواز شریف کو اپنی حلف برداری میں شرکت کی دعوت دی۔ نواز شریف وہاں گئے، لیکن اس وقت کے آرمی چیف جنرل رئیس شریف اور اسٹیبلشمنٹ نے اس بات کی سخت مخالفت کی تھی۔ نواز شریف وہاں چلے گئے، اور پھر اس کے بعد وہ کام شروع ہو گیا جو ہر الیکٹڈ پرائم منسٹر کے ساتھ پاکستان میں ہوتا ہے۔ اس کی ہسٹری میں جاننا نہیں چاہتا ابھی۔ جنہوں نے بھی نواز شریف صاحب کا یہ ٹویٹ تیار کیا ہے یا خود میاں صاحب نے کیا ہے، اس میں انہیں مسئلہ کشمیر کا اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ذکر کرنا چاہیے تھا میری رائے میں۔ اور پھر خواجہ آصف کو بولنا پڑا وزیر دفاع کے طور پہ، اور انہوں نے ڈٹ کے بات کی، بڑی زبردست بات کی۔ یہ 2015 کی بات ہے ناظرین، جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں میاں نواز شریف نے بطور وزیر اعظم خطاب کیا۔ بھارتی میڈیا چیخ اٹھا تھا۔ ان دنوں برہان وانی صاحب تھے، نوجوان حریت رہنما تھے، آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، وہ شہید ہوئے تھے، اور مقبوضہ کشمیر میں بڑا احتجاج ہو رہا تھا۔ اس کا ذکر کیا، اس کا نام لیا۔ اور ناظرین، اندر کی بات بتاتا چلوں، دفتر خارجہ نے جو تقریر تیار کی تھی اس میں برہان وانی کا نام شامل نہیں تھا تقریر میں۔ یہ نام کنہوں نے شامل کیا؟ فواد حسن فواد، جو پرنسپل سیکرٹری تھے، کیونکہ میں عینی شاہد ہوں ان چیزوں کا۔ نواز شریف خطاب کر کے آیا، ہمارے ساتھ ملے بھی، بڑی بات چیت بھی ہوئی۔ تو یہ میں چاہ رہا تھا کہ میاں صاحب کو یہ ذکر کرنا چاہیے تھا۔ اور شہباز شریف نے مبارکباد دی، ٹھیک ہے، وہ وزیر اعظم ہے، سفارتی طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن ان کو دعوت نہیں دی شہباز شریف کو شرکت کی۔ اچھا ہے دعوت نہیں دی، ویسے جانا بھی نہیں چاہیے تھا، بنتا بھی نہیں ہے پاکستانی وزیر اعظم کا اس ماحول میں۔ اور 2014 میں نواز شریف گئے تھے، تو وہ میں نے آپ کو مختصراً ناظرین بتا دیا۔ آج عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں صحافیوں کی ایک مختصر ملاقات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ محسن نقوی سب سے بڑا سفارشی ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں، یہ انہوں نے تھوڑا سا، پھر انہوں نے داندھی واندھی کے قصے بیان کیے، چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، شبلی فراز کے گھر پہ جو سی ڈی اے نے دعویٰ بولا ہے وہ بھی ذکر کیا ہے، اور
آج عمران خان صاحب نے پھر اسی کرنل کا ذکر کیا ہے جو اڈیالہ جیل میں موجود ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس کرنل کو کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. آپ سپریم کورٹ میں بھی اس پہ ذکر کر چکے ہیں. ایک اور انہوں نے بڑی خواہش کہا جی نواز شریف اور زرداری کے لیے گھر سے کھانا تیار ہو کے آتا تھا. تو بھائی آپ کو تو وہیں دیسی مرغی دیسی گھی میں پکی ہوئی تمام چیزیں دی جا رہی ہیں خان صاحب, اس میں کون سی بات ہے. آج حیران کن طور پہ نون لیگ کے ایم این اے بیرسٹر عقیل ملک یہ اڈیالہ جیل گئے ہیں. یہ ناظرین وہ ہیں جنہوں نے ٹیکسلا ایک علاقہ ہے واقع راولپنڈی میں, وہاں سے نشست جیتی ہے اور شکست دی دو معروف سیاسی شخصیات کو, چودھری نثار علی خان اور غلام سرور خان کو ہرا کے آئے ہیں. نوجوان ہیں, وکیل ہیں, بولنا بھی جانتے ہیں. وہ کارروائی آبزرو کرنے گئے تھے تو خان صاحب نے اس پر بڑی خوشی کا اظہار کیا اور صحافیوں سے انہوں نے کہا کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو بھی یہاں آنے کی اجازت دینی چاہیے بطور آبزرور. تو یہ چند گزارشات تھیں. خان صاحب جو ہیں اب خط بھی لکھ رہے ہیں مذاکرات کے لیے. اچھی بات ہے, رویے میں لچک آ رہی ہے, مذاکرات کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. تو محسن نقوی صاحب کا جہاں تک خان صاحب نے کہا جی سرجری, تو محسن نقوی صاحب کی سرجری اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اوپر والے نہیں چاہیں گے. شہباز شریف ان کو چیئرمین پی سی بی کے عہدے سے ہٹا نہیں سکتے, وہ خود استعفیٰ دے دیں تو اچھی بات ہے. اور شہباز شریف سے پہلے وہ لگے تھے. یہی کھیل ہے پی سی بی میں, کبھی رمیز راجہ کو لگایا جاتا ہے, کبھی نجم سیٹھی کو لگایا جاتا ہے, زکا اشرف کو, پھر محسن نقوی کو. تو یہ میرا خیال پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ایسے بن گیا ہے جو سب سے زیادہ مراد اگر کسی کو ملتی ہیں وہ چیئرمین پی سی بی کو اور کھلاڑیوں کو ملتے ہیں. اور کھلاڑی جو اشر کر رہے ہیں, جو پارٹی بازی کر رہے ہیں, وہ ان کو واپس آ کے, تو میں نے تو کل بھی کہا تھا ایف آئی اے کے اور نیب کے حوالے کر دیں, نہیں تو ان کے حوالے کر دیں جنہوں نے کاکول میں ان کی ٹریننگ کی تھی تاکہ وہ حساب لے سکیں ان سے. ناظرین انشاءاللہ کل بجٹ ہے اور بجٹ کے حوالے سے کل انشاءاللہ میں اپنی گفتگو آپ کو آگاہ کروں گا کہ بجٹ میں کیا عوام کو مل رہا ہے, کیا نہیں مل سکا. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.